ہم نے اپنے بچپن میں اپنے اسکول کے زمانے میں ایک سمری پڑھی تھی، ہیلتھ از ویلتھ، یعنی تندرستی ہزار نعمت ہے، بٹ ہیلتھ از ریئل ویلتھ، تندرستی واقعی ہزار نعمت ہے۔ کون یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہمیشہ تندرست رہے، تندرست و توانا رہے، ٹھیک ٹھاک رہے، اسے کوئی بیماری لاحق نہ ہو، وہ کوئی شوگر، بلڈ پریشر، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی کا مریض نہ ہو۔ ہر بندہ بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے، کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کسی بھی طرح کی چھوٹی یا بڑی بیماری لگ جائے۔ اگر ہم ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا پر عمل کریں تو اللہ تعالی ہمارے بدن کو ٹھیک ٹھاک رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اللہم عافینی فی بدنی، اے اللہ میرے جسم کو، میرے بدن کو تندرست رکھ۔ اللہم عافینی فی سمعی، اللہ میری سماعت، میرے کانوں کو تندرست رکھ۔ اللہم عافینی فی بصری، اللہ میری بصارت، میری آنکھوں کو ٹھیک رکھ۔ لا الہ الا انت، نہ تو آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ ہی آپ کے علاوہ اس جسم کو کوئی ٹھیک ٹھاک رکھ سکتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ کفر سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، والفقر، اور فقر، تنگ دستی سے، قلت سے اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بھی اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ان تمام چیزوں سے بھی آپ کے علاوہ مجھے کوئی بچانے والا نہیں۔ دیکھیں کتنی حسین دعا ہے یہ، کہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالی ہمارے پورے بدن کو، پورے جسم کو ٹھیک ٹھاک، تندرست و توانا رکھتے ہیں۔ اس دعا میں ہم اللہ سے اپنے جسم کی تندرستگی مانگتے ہیں، اپنی سماعت کی، اپنے کاموں کی۔ اس کے علاوہ ہم اس بات سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے ساتھ کوئی کفر نہ کر جائیں، آپ کا انکار نہ کر دیں، اور اللہ اس بات سے بھی ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہمیں کوئی تنگی آ جائے، رزق کے حوالے سے کوئی پریشانی آ جائے، اللہ اس بات سے بھی ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اور اللہ قبر کے عذاب سے بھی ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی طرح کی پناہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پناہ لازمی دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی طرح کی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پناہ دیتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی پناہ چاہتے ہیں، کسی چیز سے نجات چاہتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز عنایت نہیں کرتے؟ اللہ کیا وہ چیز ہمیں نہیں دیتے؟ کیا اللہ ہمیں اس چیز سے، اس پریشانی سے نہیں بچاتے؟ بالکل بچاتے ہیں، بالکل اس چیز سے نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھی کو پکارو، صرف مجھی سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تمہاری دعائیں پوری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہیں، وہ عظیم ہستی جو ہماری تمام دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا آنا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو کر مانگیں۔ آپ دیکھیں اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کرتے؟ جس طرح بچے رو رو کر اپنی ضدیں ماں باپ سے منوا لیتے ہیں، ہم بھی اگر اللہ کے آگے روئیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعائیں سنتے ہیں، ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم تندرست و توانا رہے، ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی رزق کی قلت نہ آئے، ہم قبر کے عذاب سے بھی بچ جائیں، تو ہمیں اس دعا کو لازمی پڑھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اسے صبح شام پڑھنا چاہیے۔ کیا ہم بیماریوں سے بچنا نہیں چاہتے؟ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری لاحق نہ ہو۔
ہم یہ بھی چاہتے ہیں ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی سب تندرست و توانا رہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنے عزیز و اقارب کو بھی لازمی بتائیں، تاکہ وہ بھی ایک خوشحال زندگی، ایک صحت مندانہ زندگی گزار سکیں۔